اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ میں اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے حماس کے ہاتھوں ملنے والی ذلت، رسوائی اور ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے لگاتار غلطیاں کرتا جا رہا ہے، شکست کھاتا جا رہا ہے، اپنے فوجیوں کا نقصان کراتا جا رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کا قتل کرا رہا ہے، لیکن رکنے کو تیار نہیں ہے، اپنی حرکتوں سے باز آنے کو تیار نہیں ہے، اور دنیا بھر میں اس کی حرکتیں اسی کی ذلت، رسوائی کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے غزہ پٹی پر، جس طرح اسرائیل نے پچھلے 41 دنوں سے بمباری کر رکھی ہے، حملہ کر رکھا ہے، 15 دنوں سے زمینی لڑائی شروع کر رکھی ہے، ان سب کے پیچھے اسرائیل کا مقصد ہے دنیا کو یہ بتانا کہ وہ اب بھی ناقابل تسخیر ہے، حماس کے پاس ہمت نہیں ہے اس کے ساتھ لڑنے کی، یا حماس نے 7 اکتوبر کو جو کچھ کیا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسرائیل اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے غزہ پٹی کا، حماس کا، لیکن یہ میسج دینے میں ابھی تک اسرائیل ناکام ہے۔ اور اب اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے، اپنی ہار کو چھپانے کے لیے اسرائیل نے الشفا ہسپتال پر حملہ جاری رکھا ہوا ہے، لیکن اس حملہ میں بھی اسرائیل کو بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا، اسرائیل کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل نے الشفا ہسپتال کا پہلے نقشہ جاری کیا، اور نقشہ جاری کر کے اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اسی ہسپتال کے نیچے حماس کا ملٹری کیمپ ہے، حماس کا پورا کمانڈو سینٹر ہے، یہیں سے حماس کا پورا نظام چلتا ہے، اور الشفا ہسپتال پر حملہ کرنا ضروری ہے تاکہ حماس کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کیا جا سکے، حماس کے پورے سسٹم کا اندازہ لگایا جا سکے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل نے جو بمباری شروع کی، جو حملہ شروع کیا، تو اسرائیل نے اس کا مقصد ہی 2 بتایا تھا۔ پہلا مقصد یہ کہ حماس کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے نام و نشان کو مٹانا ہے، اور دوسرا مقصد تھا حماس نے جن اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہے اس کو آزاد کرانا تاکہ حماس کے ساتھ کسی بھی بات چیت کی ضرورت نہ پڑ سکے۔ لیکن 41 دن گزر جانے کے باوجود بھی اسرائیل کو دونوں میں سے کسی ایک مقصد میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اسرائیل کی بڑی ہار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل اس ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے عام فلسطینیوں کا قتل کر رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے، 12,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، 14 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، اور الشفا ہسپتال پر اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کل بھی الشفا ہسپتال پر اسرائیل نے حملہ کیا، چاروں طرف سے اس کا گھیراؤ کیا، ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے الشفا ہسپتال کا گھیراؤ کیا ہے، چاروں طرف سے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے عمارتوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، زمین کی کھدائی کی جا رہی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہاں حماس کی سرنگیں ہیں یا نہیں، حماس کا ٹھکانہ ہے یا نہیں، اور ابھی تک اسرائیل کو ایک بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے نیچے حماس کا سینٹر موجود ہے، اور اسی ہسپتال کا استعمال حماس اپنے لڑاکوں کے لیے کرتے ہیں، یا اسرائیل پر حملہ کے لیے حماس کی طرف سے ہسپتال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے جب الشفا ہسپتال کا نقشہ جاری کیا تھا، ویڈیو جاری کر کے دعویٰ کیا تھا کہ حماس اسی ہسپتال کے نیچے کی جگہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے، اسی وقت حماس نے اس دعویٰ کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ حماس اتنی گری ہوئی تنظیم نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑنے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے زخمیوں کا استعمال کرے، مریضوں کا سہارا لے، ہسپتال کا سہارا لے۔ حماس کہیں بھی ہسپتال کے نیچے اپنا کوئی سینٹر نہیں چلاتی ہے، نہ اس کا کوئی آپریشن کنٹرول روم موجود ہے، اور اسرائیل کے دعویٰ سیدھے سیدھے غلط ہے۔ حماس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اپنی ایک ٹیم بھیجے، اس کا جائزہ لے اور رپورٹ پیش کرے کہ کیا سچائی ہے، لیکن اسرائیل نے کسی کی بات تسلیم نہیں کی، پہلے بھی حملہ کیا، اور اب پچھلے 2 دنوں سے بڑے پیمانے پر محاصرہ کیا گیا شفا ہسپتال کا۔ اندر جو مریض موجود ہے جن کی تعداد 2,000 سے زیادہ ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، باہر اسرائیل کی آرمی موجود ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ عام انسانوں کو، مریضوں کو اسرائیل کی آرمی مار رہی ہے، ان پر فائرنگ کر رہی ہے، اور ابھی تک اسرائیل کو کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ اسرائیل کی آرمی نے کھدائی کر کے دیکھ لیا ہے، بلڈوزر چلا دیا ہے، دیواروں کو توڑ دیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا جو دعویٰ تھا اس دعویٰ میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی ہے۔ اور یہ رپورٹ صرف الجزیرہ اور عرب کے میڈیا ہاؤسز کی نہیں بلکہ امریکی چینلوں نے بھی کی ہے۔ فوکس نیوز کے ایک رپورٹر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل نے جو کھدائی کی ہے اس کھدائی میں کہیں بھی ایسا کوئی سرنگ نہیں ملا ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جس سے یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہاں پر حماس والے رہتے ہیں۔ نہ کوئی ہتھیار ملا ہے، نہ اسلحہ کا ذخیرہ ملا ہے جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ حماس ہسپتالوں کا سہارا لیتی ہے اور اس کے ذریعے وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتی ہے۔
देखे तो इसराइल एक मरतबा फिर पूरी दुनिया के सामने जलील हुआ है, रुसवा हुआ है, और जिस मकसद के तहत, जिस दावा की बुनियाद पर उसने यहाँ मरीजों का घेराव किया, मरीजों को मरने पर मजबूर किया, अस्पताल पर हमला किया, उस दावा में वो झूठा साबित हुआ है। और ये दुनिया की पहली इस तरह की जंग है, ये दहशतगर्दी का पहला वाक़या है कि जब कोई मुल्क किसी ग्रुप से जंग लड़ने के लिए, किसी ग्रुप पर हमला करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अस्पतालों पर हमला कर रहा है, मरीजों को मार रहा है, आम शहरियों को मार रहा है। दुनिया की तारीख जंगों से भरी पड़ी है, लेकिन किसी जंग में ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता कि किसी मुल्क की आर्मी ने सामने वाले जंगजू ग्रुप से लड़ने के बजाय अस्पतालों पर हमला किया हो, स्कूलों पर हमला किया हो, कॉलेजेस पर हमला किया हो, आम शहरियों को निशाना बनाया हो, आम लोगों के घरों को निशाना बनाया हो। इजराइल की ये दलील मानी जा सकती है कि जो हमास के लड़ाके हैं वो आम इंसानों का सहारा ले रहे हैं, वो सुरंगों में मौजूद है, वो घरों के पीछे छुपे हैं, लेकिन कोई भी जंगी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर आपका कोई मुखालिफ किसी हॉस्पिटल का सहारा ले रहा है, किसी स्कूल का सहारा ले रहा है, तो आप उस पर काबू पाने के लिए उस स्कूल को मुनहदिम कर दें, उसको ख़त्म कर दें, बल्कि आपको अपनी जंगी हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी, अपना तरीक़ेकार तब्दील करना पड़ेगा, और ऐसा आपको तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा कि आम शहरियों का नुकसान ना हो, स्कूल और कॉलेजेस का नुकसान ना हो, और आप अपने मतलूबा दुश्मन को गिरफ्तार भी कर सके, उनका खात्मा भी कर सके। अब अगर इजराइल और उसकी आर्मी आम शहरियों को नुकसान पहुंचाए बगैर हमास तक पहुंचने में नाकाम है, तो ये हार है इजराइल की, उसकी एजेंसियों की, उसकी पुलिस की, उसकी आर्मी की, कि उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, लेकिन अपनी ताकत ना होने की वजह से, अपने अंदर कमी होने की वजह से आम शहरियों को निशाना बनाना शदीद जंगी जुर्म है, शदीद दहशतगर्दी है, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इस जंग में इजराइल का नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। आज भी इजरायली आर्मी के 4 नौजवानों की हलाकत हुई है। हमास ने भी एक वीडियो जारी करके कहा है कि इजराइल के 10 टैंकों को हमास ने कल रात तबाह बर्बाद किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इजराइल ने अपने 4 आर्मियों की हलाकत की तस्दीक की है, और इस तरह ज़मीनी लड़ाई शुरू हो जाने के बाद गज़ा पट्टी में अब तक 50 से ज़्यादा इजरायली फ़ौजियों की हलाकत हो चुकी है, और 200 से ज़्यादा इनके टैंक, बुलडोज़र और फौजी बख्तरबंद गाड़ियों की भी तबाही और बर्बादी हुई है हमास के हाथों। हमास का यही कहना है कि तुम चाहो तो गज़ा पट्टी में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन हम तुम्हें सुकून के साथ नहीं रहने देंगे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम हमारा पता लगाने में और हमारा खात्मा करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए।